سفید کپڑوں کا رواج اب ختم ہو گیا ہے، اس لیے کہ وہ گندے ہو جاتے ہیں تو پکڑا جاتا ہے آدمی۔ اسلام میں لائٹ کلر کو، وائٹ کلر کو اور لائٹ کلر کو پسند کیا گیا ہے۔ اس کی ایک بڑی وجہ ہے کہ وہ فوراً پکڑائی میں آتا ہے کہ میلا ہے یا سچی مچی کا صاف ہے یا جھوٹی موٹی کا صاف ہے۔ بلیک کپڑوں میں کیا پتہ چلے گا کہ یہ سچی مچی کا صاف ہے جھوٹی موٹی کا صاف ہے؟ پتہ چلے گا؟ نہیں پتہ چلتا۔ اسلام سچی مچی کی صفائی کا قائل ہے، اس لیے وائٹ کلر کو پسند کیا گیا۔ جب بات آتی ہے وائٹ کلر کی، وائٹ کپڑوں کی، تو بعض لوگ آج کل متجددین یہ اشکال بھی کرنے لگے ہیں کہ یہ کوئی سنت عمل نہیں ہے، نبی نے ترغیب دی ہے لیکن دوسرے کلر بھی پہننا سنت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر کلر کے کپڑے سوائے سرخ کلر کے، آپ نے ہر کلر کے کپڑے پہنے ہیں۔ او بھائی، نبی نے جو ہر کلر کے کپڑے پہنے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ دور نہیں تھا کہ ہر آدمی کو سفید کپڑا میسر ہوتا، غربت کا دور تھا، وہ اس میں ایک کپڑا مل جانا بڑی بات تھی، اس میں پھر وائٹ ہی، اس لیے نبی نے جو بھی رنگ آ گیا پہن لیا، اس میں تکلف نہیں کیا کہ وائٹ ہی کہیں سے لایا جائے۔ اس پہ جیسے نبی نے جو آ گیا کھا لیا نا سامنے، اس لیے کہ کھانا ہی نہیں ملتا تھا، تو اب اتنی غربت تھی۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر جا کے یہ نہیں پوچھتے تھے کہ کیا پکائے، یہ پوچھتے تھے کہ کچھ ہے یا نہیں ہے کھانے کو۔ سمجھتے ہیں؟ ہم تو جا کے پوچھتے ہیں کہ آج کھانے میں کیا ہے، مطلب کی چیز ہے تو کھا لیں گے، نہیں تو چلو یار کہیں اور سے کھا لیں گے۔ تو جیسے نبی کا کھانے کے بارے میں معمول تھا نا کہ مل گیا تو شکر ادا کرو، تو ایسے ہی کپڑے میں بھی یہی تھا کہ جو کلر مل گیا پہن لو، سفید کا تکلف یہ بھی نہیں کیا۔ لیکن جب لوگوں کے حالات اچھے ہو گئے، معاشی ترقی ہو گئی ہے، اب جب کھانے میں تکلف کیا جاتا ہے کہ یہ کھاؤں گا یہ نہیں کھاؤں گا، حالانکہ وہ سنت نہیں ہے، تو کپڑے میں تکلف میں کیا حرج ہے؟ کیونکہ اس میں تو آپ نے حکم دیا البسوا ان من احسن ثیابکم البیض او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے سب کپڑوں میں سب سے اچھے سفید ہیں۔ اس لیے بہتر یہ ہے، میں کوئی فرض واجب نہیں قرار دے رہا، بہتر یہی ہے کہ رنگ میں کون سا کلر استعمال کریں، مرد وائٹ کلر استعمال کریں، افضل ہے، یہ نبی نے ترغیب دی ہے۔ اور نبی نے کیوں ہر طرح کے پہنے اس کی وجہ بیان کر دی۔ آپ کچھ دن وائٹ کپڑے پہنے، میرے بھی آف وائٹ ہیں، وائٹ نہیں ہیں، لیکن آپ کچھ دن وائٹ کپڑے پہنے، مزہ نہ آئے پیسے واپس، آپ کو کلر والے کپڑوں سے الجھن شروع ہو جائے گی، اتنا انسان کو طہارت نورانیت محسوس ہوتی ہے سفید کپڑوں میں، اور صاف رہنے کی عادت پڑنی شروع ہو جائے گی آپ کو، اس لیے کہ وائٹ کپڑے آپ میلے کر نہیں سکتے، وہ کریں گے پکڑے جائیں گے نا۔ ہر آدمی چاہ رہا ہے میں کروں سب کچھ، پکڑا نہ جاؤں میں مسئلہ سارا یہ ہے، دیکھنے میں صاف ستھرا لگوں میں۔ ہاں کبھی سفر میں ہے، جنگل میں ہے، صحراؤں میں ہے، وہاں پھر سفید کپڑوں کو صاف رکھنا بہت مشکل ہوتا ہے، وہاں بار بار دھونا کے تکلف، تو یعنی کام کا ڈریس آپ کا وہ سفید نہ ہو، لیکن نارملی افضل یہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی ہے کہ کون سا لباس پہنا جائے، سفید۔ یہاں تک فرمایا کہ مردوں کو بھی کس میں دفناؤ، سفید میں، حالانکہ مردہ تو اب ہماری نظروں سے اوجھل ہو رہا ہے، لیکن جب تک ہمارے سامنے وائٹ کر کے بھیجیں گے ہم اس کو۔ تو یہ جو اسلام نے وائٹ کا حکم دیا، اس کی بیس کیا ہے؟ صفائی۔ تو جتنی قسمیں صفائی کی ہو، اب ہم طہارت مشکل لفظ ہے، اردو کا لفظ صفائی استعمال کرتے ہیں تاکہ آسانی سے سمجھ میں آئے بات۔ اپنے آپ کو کلین کرنے کی جتنی قسمیں تھیں نا، اسلام نے حکم دیا ان تمام لحاظ سے اپنے آپ کو صاف رکھو، نیٹ اور کلین ہو جاؤ۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، صفائی شروع ہوتی ہے کپڑوں سے۔ اسلام نے حکم دیا کپڑوں کو پاک بھی رکھا جائے اور صاف بھی رکھا جائے۔ جمعے کے دن خاص طور پر غسل کا حکم دیا۔ نمبر 2 صفائی ہوتی ہے باڈی کی، باڈی کو اسلام نے صاف رکھنے کا حکم، یہ نیت کر لیں ہم رکھیں گے، ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف نالج کے لیے بیان چل رہا ہے۔ اور اس میں بھی اسلام نے دوسرے قوموں سے امتیازی احکام دیے ہیں ہمیں۔ زیر ناف بالوں کی صفائی کا حکم دیا، بغلوں کے بالوں کی صفائی کا، ان کو رکھو نہیں، یہ بال رکھنے کی چیز نہیں ہے۔ غسل براجم کا حکم دیا، جوڑوں کے دھونے کا حکم، ابو داؤد کی حدیث، یہ جو جوڑ ہوتے ہیں نا جن پہ میل جم جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو الگ سے صاف رکھنے کا حکم دیا ہے۔ حق علی کل مسلم ان یغتسل کل اسبوع مرہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مسلمان پر لازم ہے کہ ہفتے میں کم از کم ایک مرتبہ وہ غسل کرے۔ تو یہ ہے جسم کی صفائی۔ دانتوں کی صفائی کا حکم دیا۔ دانتوں کی صفائی اتنا زیادہ حکم دیا کیونکہ دانت سب سے زیادہ انسان کے خراب ہوتے ہیں، جب بھی کھائے گا تو کچھ نہ کچھ دانتوں میں لگا رہ جائے گا کہ نہیں لگا رہ جائے گا۔ بار بار حکم دیا مسواک کرنے کا۔ یہ بات خوب سمجھ لیں، کھانے کے بعد مسواک نہیں ہے، کھانے کے بعد خلال کا حکم ہے۔
خلال کا مطلب جو کچھ دانتوں میں پھنس گیا ہے آپ اس کو دھاگے سے نکالیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کی چھال کا جو تنکا ہوتا ہے نا اس سے خلال کیا کرتے تھے. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ اور خلال میں جب بھی کھانا کھائیں تو اس کے فوراً بعد خلال, یہ سنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کھانے کے بعد باقاعدہ شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر خلال کرتے تھے, دانتوں میں جو کچھ پھنسا ہے اس کو نکالا جائے. اس سے دانتوں کی لائف بڑھ جاتی ہے. لیکن یہ ابھی میرا موضوع نہیں ہے, ایک چھوٹی سی بات کر کے میں ٹاپک کی طرف آتا ہوں. خلال کی بات آئی ہے. بہت سے لوگ دانتوں میں خلال اس طرح سے کرتے ہیں کہ دانت کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں. اتنے بڑے بڑے کھڈے سوراخ دانتوں میں کر دیتے ہیں, تیلیاں گھسیڑ رہے ہوتے ہیں اندر نا, یوں کر جیسے کوئی گٹر لائن ہے جو تم صاف کر رہے ہو. اس سے اور خلا پیدا ہو جاتا ہے, مسوڑوں کے اندر خلا پیدا ہو جاتا ہے اور چیزیں پھنسنا شروع ہو جاتی ہیں. تو دانت کے خلال کا طریقہ یہ ہے کہ آپ بہت اوپر سے کریں, زیادہ گھسڑے نہیں اندر. اس کو کوئی چیز پھنسی ہوئی ہے نا, اوپر والے دانت میں کیا کرنا ہے, اوپر سے نیچے کی طرف, نیچے سے اوپر نہ لے کے جائیں. نیچے والے دانت میں کیا کرنا ہے, یہ چیزیں عام طور پہ نوجوانوں کو پتہ نہیں چلتی, وہ کر کے نا دانتوں کا بیڑا غرق کر چکے ہوتے ہیں, اور سنت کے نام پہ نیچے والے دانت میں نیچے سے اوپر, اوپر والے دانت میں اوپر سے نیچے, اور گھسڑنا نہیں ہے اندر, ہلکا ہلکا. اور بہتر تو یہ ہے کہ دھاگے آج کل آ رہے ہیں نا, کیا کہتے ہیں اس کو, ڈینٹل فلاس, اس کے ذریعے آپ کر سکتے ہیں. تو یہ نا یہ کیا, یہ کیا. ایک بات. دوسری بات, کھانا کھا کے نا سب کے سامنے نہ شروع ہو جایا کریں. ایسا بھی ہم نے دیکھا, دعوت کھائی, ادھر ادھر دانت کس طرح ان کے سامنے, اس کو گھناتی ہے سامنے والے کو, تو کیا کر رہا ہے. تمیز بھی کوئی چیز ہوتی ہے نا جو مارکیٹ میں شارٹ ہوتی جا رہی ہے. تو آپ نے ٹوتھ پک سے اگر خلال کرنا ہے تو ہاتھ رکھ لیں یہاں پہ, ایسے کریں, سامنے والے کو اپنا مسکراتا ہوا چہرہ نہ دکھائیں, اس کو گھن آئے گی اس سے. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ بچوں کو بچپن سے ان چیزوں کا عادت ڈالنے چاہیے. ہم لوگوں کو دیکھ رہے ہیں اتنے دانت خراب ہو رہے ہیں, اتنے دانت. اللہ کا شکر ہے میں زندگی میں ایک دفعہ ڈینٹسٹ کے پاس گیا ہوں, وہ بھی اپنی غلطی سے نہیں, وہ بھی اس لیے کہ عقل داڑھ ٹیڑھی نکل گئی تھی. اب وہ تو قدرت کی طرف سے ہے نا, وہ قدرت کی طرف سے ہے.